11واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں، عَلَى النَّبِيِّ، ان غیب کی خبریں بتانے والے، والمہاجرین، اور ان مہاجرین، والانصار، اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، ثم تاب علیہم، پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ پر رحمت الہی کا رجوع یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معصوم ہونے کے باوجود بکثرت توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائی گئی، جو آپ کی بلندی درجات اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ تھی، اور مسلمانوں کو بہت سے معاملات میں توبہ کی توفیق دی گئی، اور اس توبہ کو اللہ عز و جل نے قبول بھی فرمایا۔ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے، جسے غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ میں اسرت یعنی تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری اسی پر سوار ہو لیتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی اس طرح گزارا کرتے تھے کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ، اور پانی ناپید۔ اس حال میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے صدق و یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اور ابھی دست مبارک اٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا، اور لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، بادل نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی، وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل شدت اور سختی پہنچنے کی وجہ سے حق سے اعراض کر جاتے، اور وہ اس شدت و سختی میں
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونا گوارا کر لیتے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور وہ ثابت قدم رہے، اور جو وسوسہ ان کے دل میں گزرا تھا اس پر نادم ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم تاب علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کا اخلاص اور توبہ کی سچائی جانتا ہے، تو اس نے انہیں توبہ کرنے کی توفیق دی اور اس توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔